अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज कुछ देर पहले पाकिस्तान के एक आला अहदेदार हुकूमत के मैं बिल्कुल उनके महकमे का नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान PIA की निजकारी से लेके और सुहेल आफरीदी के लाहौर में दौरे के दौरान कहते जो कुछ मैंने देखा है उसके बाद से पाकिस्तान से वाबस्ता मेरी उम्मीदें टूट गई हैं। मैं बहुत मायूस हो गया हूँ और उसकी वजह आपको मालूम है, PIA का हम तज़किरा नहीं करते हैं। वो तो जैसे भी उन्होंने बेचना था, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों ने अपना काम कर दिखाया और अरबों रुपए के असासे के बावजूद अगर हुकूमत को सिर्फ मुश्किल से 5-6 अरब रुपए मिलने हैं तो ये उन्हीं के किसी काम आ जाएगा। कोई नया घर बन जाएगा, घरों की तज़ीन व आराइश हो जाएगी जो सरकारी घर हैं। लेकिन एक बात थी कि खैबर पख्तूनख्वा का चीफ़ मिनिस्टर पंजाब आया, उस दौरान मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी, इन तमाम लोगों ने जो रवैया अख्तियार किया, जो इश्तिहार तकसीम करवाए, जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि स्मगलर, मनशियात, इंतशारी और हम गन्स के साथ, बंदूकों के साथ किसी को यहाँ पे नहीं आने देंगे, तो फिर उससे ये तमाम बातें देख कर ये एहसास हो कि पाकिस्तान पर वाकई कोई शाही हुक्मरान इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि चंद साल पहले जब मरियम नवाज़ नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में एक पेशी के बाद बाहर आई तो उन्होंने कहा कि हम हुक्मरान घराना, हमारा तो 3-3 दफ़ा एहतसाब हो चुका है, ये हमसे क्या मांगते हैं। ये वो ज़माना था जब इमरान ख़ान वज़ीर आज़म थे। अब उसमें आप ये देखिए कि सुहेल आफरीदी का वो जब लाहौर पहुँचे, लाहौर में दाखिले तक हर कदम पे उनके लिए रुकावटें खड़ी की गई और पेशावर से लाहौर, लाहौर से के अंदर लाहौर के DHA में, कैंटोनमेंट में, उसकी सड़कों गलियों पर उसने जहाँ जहाँ कदम रखा लोग उसके पीछे गए। ज़ाहिर इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे, लेकिन बहरहाल लोग जहाँ जहाँ मौजूद थे दिलचस्पी के मारे उसके साथ साथ वो चल दिए। तो ऐसा लग रहा था कि अगर पंजाब हुकूमत और ये जो हाइब्रिड निज़ाम है ये अगर रास्ते बंद न करता, रुकावटें खड़ी न करता, पुलिस की भरमार और बाज़ार बंद करवाने का फ़ैसला ना होता तो नामालूम क्या हो जाता। आपने देखा होगा कि ये डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा जैसे रहनुमा हैं जो कोट लखपत जेल में हैं, उनके घरानों से ये मिलने की ख्वाहिश रखते थे सुहेल आफरीदी, वो मिलने नहीं दिया गया। और वो चूँकि कुछ घर लाहौर कैंटोनमेंट में है, वहाँ उनका दाखला बंद कर दिया गया। और शायद खटक ने फिर उनको एक मौके पे उनको याद दिलाया कि अब इससे ज़्यादा आगे हम नहीं जा सकते। मजाक में उन्होंने कहा कि आगे ये पाकिस्तान की सरहद है, इससे आगे इंडिया शुरू होता है, इसीलिए हमें रोक दिया गया है। मालूम नहीं ये मुनासिब कमेंट था या नहीं था, लेकिन बहरहाल जब कोई पेशावर से सफ़र करके लाहौर पहुँचे तो उसके जहन में तो इस किस्म की बात आएगी। और जिस तरह पुलिस की इंतहाई भारी नफरी तैनात की गई उस तमाम रस्ते में जहाँ जहाँ सुहेल आफरीदी गए, तो ये लग रहा था कि कोई लश्कर कशी, कोई महमूद गज़नवी आ गया है लाहौर को फ़तह करने के लिए। और आपको ये भी मनाजिर आपने देखे होंगे कि लोग उसके साथ चल रहे हैं। फूड स्ट्रीट जब उसने जाने का ऐलान किया तो फूड स्ट्रीट की लाइट्स बंद कर दी गई। मालूम नहीं ये किस ज़माने में रहते हैं, क्या इस किस्म के इक़दामात से ये लोग सुहेल आफरीदी या इमरान ख़ान और उनके दूसरे जो साथी हैं उनको आवाम के दिलों से उतार देंगे। मैं नहीं समझता कि इतना आसान होगा, लेकिन हमें अफसोस होता है उन मुशीरों पे, चाहे वज़ीर आज़म के हैं चाहे वो वज़ीर आला के हैं, जो उन्हें इस किस्म के मशवरे देते हैं कि जी आप रोड बंद कर दें, कैंटोनमेंट ना जाने दें। एक सूबे का वज़ीर आला है और उसके ऊपर आप जब वो लाइट्स बंद कर दें जब वो फूड स्ट्रीट में जाने की कोशिश करे। और
انیشلی تو علامہ اقبال کے مزار پہ بھی ان کو جانے سے روک دیا گیا تھا، لیکن وہاں بالآخر ان کو پھر اجازت جب ملی علامہ اقبال کے مزار پہ، تو وہاں پہ پھر سہیل آفریدی نے بڑی ایک دلچسپ بات کہی، تاریخی ایک حوالہ دیا کہ اے لوگوں یاد رکھو اب ہمارے لیے کوئی طارق بن زیاد یا محمد بن قاسم نہیں آئے گا، ہم نے اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا ہے، وہ اس ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے جس کے مداوع کے لیے محمد بن قاسم نے اس علاقے کا رخ کیا تھا۔ ساتھ میں سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم آج کھڑے نہ ہوئے تو آئندہ دور مزید خوفناک ہوگا، پوری قوم کو نکلنا ہوگا تاکہ ان کی گولیاں ختم ہو جائیں، لیکن ہمارے سینے ختم نہ ہوں، حقیقی آزادی ہمارا مقدر ہے۔ اب بڑی ایک فرسٹریٹنگ قسم کی صورتحال تھی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے لیے، اور اس سے جتنے بھی انتظامی اقدامات کے ذریعے لاہور کے مختلف حصوں تک پہنچنے کی ان کی کوشش کو ناکام بنایا گیا یا رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اس سے نفرتوں میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور یہ جو ڈرگز یعنی منشیات اور اسمگلنگ کے الفاظ استعمال ہوئے، اس سے بھی وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو سالہ سال سے ایک بیانیہ بنایا گیا تھا کہ اس علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تو زیادہ تر اسمگلر ہوتے ہیں، سود خور ہوتے ہیں، منشیات فروش ہوتے ہیں، حالانکہ جو بڑے بڑے منشیات کے جو بڑے لیڈر ہیں وہ تو پنجاب اور کراچی میں آپ کو بیٹھے ملیں گے، کئی لوگ ان علاقوں سے گرفتار بھی ہوئے تھے، لیکن وہ جو نفرتیں اور وہ جو خلیج ہے وہ اس کو انہوں نے مزید وسیع کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور اسی کانٹیکس میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حکومت نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یعنی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہ ہم بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں، اگر آپ خوش دلی کے ساتھ مذاکرات، کھلے دل کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ جو تحریک تحفظ پاکستان ہے جس کے وہ کنوینر ہیں محمود خان اچکزئی، انہوں نے اس مبینہ پیشکش کے جواب میں کیا کہا؟ ہم کس سے بات کریں؟ یہ مجھے تنگ کرتے، میرا دوست ہے، میرا وکیل بھی رہا ہے۔ ایک چور میرے گھر کے تمام سامان چرا کے ڈالسن میں لے کے گاڑی میں لے کے بھاگ گیا ہے، اسی میں کیا مذاکرات کروں؟ یہ کہ خدا کے لیے میرے گھر کی چیزیں دے دو، خیر ہے دو چار اچھے کی بوری کھا لو، وہ میری بیوی کی انگوٹھی وہ بھی تیری، وہ میری بہن کی یہ بلا بھی تیری، لیکن کچھ تو میرے حوالے کر دو۔ یہ مذاکرات اس کے لیے تو ہم تیار ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے یہ کام بھی کیا ہے، آپ نے آ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، اس مذاکرات کے لیے میرے علاوہ کسی کو ڈھونڈ لو، کسی اور کو۔ چوروں سے کیا مذاکرات؟ چوروں سے، لفنگوں سے جنہوں نے ڈاکہ مارا ہے، اور اس ڈاکے میں پاکستان کی عدلیہ شریک ہے، اس ڈاکے میں پاکستان کی فوج شریک ہے، اس ڈاکے میں پاکستان کی بیوروکریسی شریک ہے، اس ڈاکے میں پاکستان کی وہ ساری پارٹیاں جن سے آپ مجھے مذاکرات کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ اسد کیسر بھائی، اگر کوئی چور آپ کی گڑی لے لے، اس شریف آدمی کے کپڑے لے لے اور آپ کے سامنے مجھے دے دے، میں جیب میں ڈالوں، اب مجھ سے مذاکرات کریں گے؟ آپ کی سیٹیں کس نے لی؟ سوائے جماعت اسلامی کے کراچی میں ایک شریف آدمی نے انکار کیا کہ مجھے یہ خیرات کی ریوڑیاں نہیں چاہیے، باقی سب نے جیلوں میں ڈال دی، بسم اللہ کر کے داڑیاں وہ کر دی، زندہ باد۔ ان سے کیا مذاکرات ہوں گی؟ یہ مذاکرات ہوں گی کہ بابا کہہ دو پبلکلی، کہہ دو پبلکلی کہ سپریم کورٹ نے یا لوگوں نے یا پارٹیوں نے عمران خان کی جو اقلیتوں کی سیٹنگ جو فلانا تھی وہ میں نے لے کے غلطی کی، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو یہ جناب محمود خان اچکزئی جن کو عمران خان نے نامزد کیا تھا کہ آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں یا جو بھی اگلا لائے عمل طے کرنا ہے آپ اس کی رہنمائی کریں، انہوں کا بنیادی طور پہ یہ کہنا تھا کہ کسی نے ڈاکہ ڈال لیا اور ڈاکہ ڈالنے کے بعد اس نے مال مسروقہ جو ہے وہ ٹھکانے لگا لیا، اور اس کے بعد کہا کہ چلیں آئیے ہم بات چیت کر لیتے کہ آئندہ ڈاکہ نہ مارا جائے اور ہم پرامن طریقے سے پرسکون انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں۔ یعنی جو کچھ 8 فروری 2024 کو ہوا، جو بلاತ್ಕಾರ کیا گیا فارم 45 کے ساتھ اور اس کے نتائج فارم 47 کی صورت میں مختلف برآمد ہوئے،
تو یہ تمام تر باتیں کیا اتنی آسانی سے بھلا کر مذاکرات کیے جا سکتے ہیں؟ مذاکرات کس کے لیے کریں گے؟ اس لیے کہ جو لوگ موجودہ نظام پہ آ کے قابض ہو گئے ہیں انہوں نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے اپنی گرفت تمام نظام پہ مضبوط کر لیا انتظامی طور پہ. اس کو میں آئینی طور پہ نہیں کہتا ہوں، اس لیے کہ جس پارلیمان کا وجود ہی انتہائی متنازع ہو، جو انتہائی متنازع انتخابی نتائج کی بنیاد پہ قائم ہوئی ہو، وہاں پہ آپ کسی بھی قسم کی قانون سازی آئین سازی کروا لیں، اس کو تاریخ کبھی بھی نہیں مانے گی جب تک غالب اکثریت کے ان کیسوں کا الیکشن ٹرائبونل میں فیصلہ نہیں ہو جاتا جو ابھی بھی زیر التوا ہیں. تقریباً 2 سال ہو جائیں گے فروری میں ان پٹیشنز کو بھی، لیکن وہ نہیں سنی جا رہی. اور اس طرح وہ جو زبردست قسم کی بے انصافی ہوئی کہ پی ٹی آئی کی جو حصے کی مخصوص نشستیں بنتی تھی وہ بھی دوسری جماعتوں میں بانٹ دی گئیں، اور تمام جماعتیں ہائبرڈ نظام کے جتنے بھی کردار ہیں، چاہے فوج ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے مسلم لیگ ہے، ان سب نے ایک تہیہ کر رکھا ہے کہ پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے. عمران خان کا باہر آنا ان کے لیے خطرناک ہے، لہٰذا جتنی ممکن ہو رکاوٹیں ان کی راہ میں کھڑی کی جائیں. اب اکیلا بیچارہ سہیل آفریدی کیا کرے گا، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ، کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور پنجاب کی قیادت جو صحیح حقیقی رہنما ہیں وہ جیل میں ہیں. باقی جو رہنما ہیں کوئی چھپے ہوئے ہیں، کسی نے ابھی اپنے محفوظ ٹھکانوں پہ اپنا رہائش اختیار کی ہوئی ہے. میں نہیں کہوں گا کہ وہ چھپے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال مصلحت انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے. تو جب تک پنجاب کی اعلیٰ ترین قیادت باہر نہیں آئے گی، وہ والا موقف اختیار نہیں کرے گی جو کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے اختیار کیا ہے، اس قسم کی ماس موبلائزیشن یعنی عوام کو متحرک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک بڑا مشکل ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی جب تک ان لوگوں کو سپیس نہیں ملے گا اپنی سیاسی آزادی کو استعمال کرنے کا، اس وقت تک حکومت مشکل میں رہے گی. اور اس وقت تک حکومت اگر چاہتی بھی ہے کہ کوئی مذاکرات بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ مذاکرات تو ہوں گے برابری کی بنیاد پہ. اور یہی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جب تک فروری 2024 کے انتخابی نتائج کا ازالہ نہیں کیا جاتا ہے اس وقت تک مذاکرات نہیں ہوں گے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائبرڈ رجیم اپنے تمام قوت کے ساتھ برسر اقتدار رہنے کی کوشش کرے گی اور اپنے مخالف یعنی پی ٹی آئی کو دبانے کی ہر ممکن اس کی صحیح رہے گی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیاسی استحکام ہے ملک میں، جو کہ بنیادی شرط ہے اقتصادی ترقی اور استحکام کے لیے، وہ بھی یوں ہی برقرار رہے گا. بہت بہت شکریہ.